وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فیل آیت نمبر 1 سے 5 آج کا موضوع: کیا ہم حق کی بجائے باطل کے لیے جی رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. الذی جمع مالا وعددہ. جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. کلا لینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ. جو دلوں پر جا لپٹے گی. انها علیہم مؤصدہ. اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. فی عمد ممددہ. یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. سامعین اکرام، سورہ فیل لفظی ترجمہ: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے. ترمیہم پھینکتے تھے وہ ان پر بحجارۃ من سجیل، پتھر کنکر کی قسم کے. فجعلہم کعصف مأکول. پھر انہیں بنا دیا کھائے ہوئے بھس کی طرح. اللہ اکبر. سامعین اکرام، اس میں سورہ فیل میں ویسے تو بہت مضامین ہیں اس میں، لیکن دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور رب کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ایک سبق اس میں یہ ہے. دوسرا اس میں سبق یہ ہے کہ اگر تم نے وہ نہ چاہا جو اللہ چاہتا ہے تو تم برباد ہو جاؤ گے. تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ تم چاہو. اور
اس ضمن میں ایک مضمون یہ بھی یعنی اس کے نتائج اگر ہم اس کے اخذ کریں تو یعنی اس کے نتائج کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے تمام مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کی. اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ یہ انسان دنیا میں جائے اور میرے لیے مجھ کو منزل بنا کے میرے لیے زندگی گزارے، میرے راستے پر چل کر مجھ تک پہنچ جائے. اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے خلاف زندگی گزارتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے یعنی اس صورت کے مضمون کے مطابق تو فجعلہم کعصف مأکول ہو جائے گا، یہ یعنی کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو جائے گا. تو بہرحال یعنی اس صورت یعنی ہمیں بھی تو اس صورت سے کوئی نتیجہ یا کوئی سبق اخذ کرنا ہے نا سامعین کرام. اللہ تعالیٰ یعنی اس صورت میں مضمون یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنا چاہتا تھا، ایک تدبیر اس نے بنائی. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان کی تدبیر پر غالب آ گئی. علم یجعل کیدہم فی تدلیل، ان پر کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے سامنے؟ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری ایک تدبیر ہے. دنیا کی کامیابی کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزارے. تو ہماری تدبیر تو علم یجعل کیدہم فی تدلیل، ہماری تدبیر تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، انسان اگر دنیا کے لیے زندگی گزارے تو اس کی تدبیر بیکار ہو جاتی ہے، اس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور اس کا انجام جو ہے وہ حطمہ ہے جو انسان کو چورا چورا کر دے گا. ما ادراک ما الحطمہ نار اللہ، گزشتہ سورت جو ہے اسی میں ہے نا یہ بات کہ اے انسان اگر تم دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو گے تو تمہیں حطمہ میں لَيَنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تمہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا. یہ مضمون جو سورہ فیل کا مضمون ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. ایک بہت جابر بادشاہ ابرہہ نام کا، اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو بدل دے. نتیجتاً وہ خود نشان عبرت بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کوئی یہ مشکل نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. یا دوسری آیت ہے اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی بندگی قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں اپناتا یا اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کو اگر یہ پورا نہیں کرتا اور اس لیے زندگی نہیں گزارتا جس لیے یہ پیدا کیا گیا ہے تو فجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا بس بنا دیا جائے گا، آپ کو حطمہ میں ڈال کے چورا چورا کر دے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم یعنی میری بندگی نہیں کرو گے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری کوئی مثال نہیں دے گا. اب ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے، جو سرداران قریش تھے، انہوں نے اللہ کے اس تدبیر کا مقابلہ کیا. تو کیا ہوا؟ آج کوئی اس کا نام لیتا ہے؟
اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، ان کا حشر کیا ہوا۔ آج کوئی اپنے آپ کو ابو جہل کی اولاد نہیں قرار دیتا، ہوگی بھی، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ابو جہل سے کوئی اپنا رابطہ یا نسبت نہیں جوڑتا، اور ایک بہت بڑے ایک گروہ ہے جو اپنی نسبت، ہم بھی ظاہر ہے سب مسلمان اپنی نسبت حضور سے قرار دیتے ہیں۔ مقصود ما محمد آل محمد، ہمارا مقصود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، ان کی رضا ہے، ان کی چاہت ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس صورت مبارکہ میں مضمون بنیادی طور پہ جو ہم نے اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ اس میں سبق ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے چاہنے کو پورا کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کا یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کی بندگی ہے، یعنی ہم بندگی کر کے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آسان بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندگی ہماری فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی میں وقت گزاریں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے یا اپنی مرضی، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے ہیں، تو ہمارا انجام جو ہے وہ حطمہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ اللہ، اور اس سورہ مبارکہ میں جو مضمون ہے یا جس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، ابراہ نے کیا چاہا؟ وہ اللہ کی مرضی کے برعکس نشانیاں ہوتے ہوئے، اب مثال کے طور پہ اس کا تو ارادہ ہی غلط تھا روانہ ہونے کا، یمن سے وہ روانہ ہوا تھا، اس کا تو ارادہ ہی غلط تھا، ناپاک ارادہ تھا کہ میں کعبے کو گراؤں گا معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو موجود تھیں، یہ نہیں کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس نے چاہا کہ نہیں، اللہ کی مرضی کو مٹانا چاہا، اللہ کی منشا کو، اللہ کی نشانی کو مٹانا چاہا، وہ خود نشان عبرت بن گیا، اور اس کے سامنے نشانیاں موجود تھیں، اس سے اس نے دیدہ دانستہ انحراف کیا۔ مثال کے طور پہ وہ ان کے بڑے ہاتھی کا نام، جو اس کی سواری تھی ابرہہ کی، اس کا نام کیا تھا؟ محمود۔ جب وہ منا اور مزدلفہ کے درمیان میں پہنچے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اپنا، ابرہہ نے اور اس کے لشکر نے۔ اچھا، وہ ابو طالب، حضرت ابو طالب سے جو اس کا مکالمہ ہوا، وہ تو ایک الگ تاریخی بات ہے۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یعنی جانا ہے اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل کے لیے۔ اب جو اس کا ہاتھی تھا بڑا والا، وہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا، کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا، اور ٹس سے مس نہ ہوا۔ فیل بان جو تھے انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ کیا۔ کسی اور طرف اس کو اگر ہانکتے، وہ جلدی سے اٹھ کے وہاں دوڑ پڑتا کسی اور طرف، لیکن کعبے کی طرف اگر ان کو ہنکاتے تو وہ بیٹھا رہتا۔ تو یہ اب نشانی تھی بہت بڑی، اور اس کو ابرہہ کو اس کے ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا کہ یہ بات اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے کہ تم نے کعبے نہیں جانا۔ اب یہ بہت بڑی نشانی تھی، لیکن نشانی کو اس نے رد کر دیا۔ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، روح ہے، ہمارے اندر اللہ کی پکار موجود ہے، ہر دل میں اللہ کی پکار موجود ہے، لیکن اب ظاہر کا اگر آپ دھوکے میں آ جائیں
تو اس نشانی کو ہم نے بلا دیا ہے، اور آئے دن نشانیاں آ جاتی ہیں. آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو صحت کون دیتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، آپ کی بات کو کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی بات کو سنتا ہے اور ویکشف السوء عنہ، اور اس سے وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کافر اور مسلمان کی تخصیص نہیں کی. ہر مخلوق، الخلق عیال اللہ، مخلوق اس کا کنبہ ہے، اور کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اس کی رحمت عامہ ہے، یہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کی حاجات پورا کرتا ہے، سب کی مشکلات دور کرتا ہے. اب یہ ساری نشانیاں ہیں ہمارے سامنے. آپ سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ کون، یعنی نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے، لیکن آپ کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ہر ایک آدمی کو صبح کے وقت. یہ ساری نشانیاں ہیں سامنے کا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اللہ کی نشانی نہ قرار دیں اور اس سے انحراف کر لیں. خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام کہ انسان کو اللہ کی مرضی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر حال میں اس کو چاہیے کہ وہ ابھی آئے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ یہ اس یعنی گھر کے رب کی عبادت کرے. ہماری ارد گرد تمام اشیاء ہمیں چیخ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ تم رب کے سامنے سر جھکا دو. تمام اشیاء، اور تمام اشیاء کا جب میں کہتا ہوں تو اس کے یعنی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ تمام اشیاء کیسے کہہ رہی ہیں. کمزور سے کمزور چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اس کائنات میں ہمیں پکار کے کہتی ہیں کہ تم ہمارے سامنے، تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ جس طریقے سے ہم رب کے سامنے، رب کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اسی میں ہمارا کمال ہے. ہم اپنے کمال تک پہنچے ہوئے. سورج ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کے حکم کے مطیع ہو جاؤ جس طرح کہ میں ہوں، تو تم لازوال ہو جاؤ گے، تم اپنی معراج تک پہنچ جاؤ گے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اس کو ہر ایک کو اس کا فضل اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے گا. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج تک پہنچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم صرف معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ اس کی طرف. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں ایک معین وقت تک اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج تک پہنچا دے گا. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی بات ہے، اور عملی طور پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میری جو مقصد تمہاری پیدائش ہے، انسان تمہاری جو پیدائش کا مقصد ہے تم اس کی طرف لپکو. ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اپنی رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف لپکو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو. جیسا کہ ہم ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے لپکتے کہ نہیں لپکتے. ایک ٹینڈر ہو رہا ہے، بہت بڑا ٹینڈر ہے، پھر مختلف لوگ، پارٹیاں جو اس کی اہل ہو جاتی ہیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، یا دو کاروباری کمپنیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتی ہیں، اشتہارات کرتی ہیں، کوالٹی کو بہتر بناتی ہیں،
کوانٹیٹی پہ غور کرتی ہیں، کوالٹی پہ غور کرتی ہیں، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ساری دنیا دوڑ کی، مقابلے کی فضا میں ہے۔ ایک ہی خاندان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں جب جوان ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان سب سے آگے ہوں گا، میں زیادہ کماؤں گا، میں اونچا عہدہ، اونچی تعلیم حاصل کروں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام طور پہ ہوتا ہے۔ انسان دنیا کی دوڑ میں ہے، سبقت لے جانے کی دوڑ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ نہیں، تم اپنا رخ میری طرف پھیر لو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میری رحمت حاصل کرو، میرے سامنے سر جھکا دو اور مجھے اپنا محبوب بنا لو، مجھ سے محبت کرو اور شدید محبت کرو۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں چاہتے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے۔ اس جو سورہ مبارکہ ہے اس میں بھی مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تم اگر میری چاہت کو تم نے رد کر دیا اور میری چاہت کے خلاف تم نے اگر زندگی بنانا چاہی تو تمہاری تدبیر جو ہے وہ میں الم یجعل کیدہم فی تدلیل، تمہاری تدبیر کو میں بیکار کر دوں گا۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ دنیا تو مقصد ہو نہیں سکتا، یہاں سے کوئی چیز آپ لے جا نہیں سکتے، یہاں کی کوئی چیز آپ اپنا نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے اس مردے کی طرف جو کفن میں لپٹا ہوا بے یار و مددگار پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، جنازے کا ابھی وقت ہوا نہیں ہے اور صاحب جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور چہرے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور چہرے پہ مردنی چھائی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مردے کے چہرے پہ مردنی نہیں چھائی گی تو کیا ہوگی؟ اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں سامنے کا یہ مضمون ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو میری چاہت کے خلاف زندگی گزارے گا تو اس کی تدبیر کو میں بیکار کر دوں گا، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا دنیا میں، چاہے وہ جتنی بھی ظاہری طور پہ کامیاب زندگی گزار لے، لیکن آخر میں میرے عذاب کا کوڑا اس پر برسے گا، اس کی تمام تدبیر جو ہے وہ غارت ہو جائے گی اور اس کو میں کھائے ہوئے بھس کی مانند کر دوں گا۔ تو دیکھیں سورہ مبارکہ جہاں ایک طرف اس کی تاریخی حقیقت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ابرہہ تھا اور وہ چلا اللہ کی تدبیر کو مٹانے کے لیے، اللہ کی نشانی کو مٹانے کے لیے، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت میں بدلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کارگر نہیں ہونے دی۔ اسی طرح یعنی یہ دیکھیں یہ ایک کھلا واقعہ ہے ہمارے سامنے اور اس سے ہم نے اپنے لیے سبق لینا ہے سامنے کا کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے میرے متعلق اس کے میں خلاف، اس کو میں رد کرنے، مٹی میں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو عملی طور پہ تو ہم ایسا کر رہے ہیں سامنے کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے میرے متعلق، آپ اپنے متعلق دیکھیں تو کیا میں ایسا تو نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے میرے متعلق میں اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس پر اپنی مرضی کو میں نے لاگو کر دیا ہے؟ آیا ایسا تو نہیں ہوا؟ آپ اپنے طور پہ دیکھیں، میں اپنے طور پہ دیکھوں گا، لیکن اگر میں نے ایسا کیا یا کسی نے بھی ایسا کیا کہ اس کی اپنی مقصد پیدائش کو نظر انداز کر کے اس نے غیر اللہ کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا تو یہ تمام تدبیریں ہماری رائے گاں جائیں گی سامنے کرام، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس وقت کتنے ہی پاکستانی وزیر اعظم ہیں جو خبروں سے آؤٹ ہیں کہ میں نام نہیں لیتا، آپ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہیں کونے خدرے میں میری بات سن رہے ہوں وہ،
انٹرنیٹ پہ تو ہم ڈال دیتے ہیں، تو ان کے نام میں نہیں لے رہا، لیکن بہت سے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے خاموشی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، زندہ ہیں لیکن سو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، آرمی چیف بن گئے اور نام کمایا اور سلوٹ کمائے اور جائیدادیں کمائی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ یعنی موت کی گھڑیوں کے انتظار میں ہیں بہت سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، آرمی چیف ہی کیا، بہت سے بڑے بڑے نامور لوگ، لیکن بس وہ انتظار میں اب کب موت آئے گی، لیکن وہ ساری تدبیریں غارت ہو گئی ان کی۔ جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے آج کل موجود ہیں، کتنے ہی امریکی صدور جو ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کا آج کوئی ایک خبر نہیں لگتی، ورنہ تو روز خبر لگتی تھی۔ تو یہ دیکھنا ہوگا ہمیں اس سورہ مبارکہ کے، دیکھیں انسان اگر وہ چاہے اور اللہ کی چاہت کو پورے کرنے کے لیے اپنے اسباب و ذرائع وقف کر دے، یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے۔ اگر کرے گا ایسا تو فجعلہم کعصف مأکول کے مصداق ہو کے وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بات بتا دی۔ اس آیت سورہ مبارکہ کا جو سبق تھا وہ بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا دیا۔ تو بہرحال اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جہاں پر وہ پتھر کنکر کی قسم کے پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔